سوال نمبر 416، کیا ابلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ کہہ رہے تھے اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، 3 بار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ایسے بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں وہ کہتے سنا جو ہم نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نہیں سنا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لایا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر رکھے۔ پھر میں نے 3 بار اعوذ باللہ منک کہا، پھر میں نے کہا العنک بلعنت اللہ، بس وہ 3 بار سے پیچھے نہ ہٹا۔ پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو یقیناً وہ باندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے ہوتے۔ سوال نمبر 417، جن کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جن کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی۔ سوال نمبر 418، کیا ابلیس اور قیاس کے درمیان بھی کوئی تعلق ہے؟ امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے، اور شمس و قمر کی عبادت قیاس ہی کی بنا پر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 419، شیاطین اور اللہ کی پیدا کردہ چیز میں تبدیلی کیا تعلق رکھتے ہیں؟ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو توحید والے پیدا کیا، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے پھیر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام قرار دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ سوال نمبر 420، شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے یا جماعت کے ساتھ؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس بستی یا دیہات میں 3 آدمی موجود ہوں اور وہاں نماز قائم نہ کی جائے شیطان ان پر غلبہ پا لیتا ہے، پس تم جماعت کو لازم پکڑو، بلا شبہ بھیڑ یا ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری کو کھا جاتا ہے، اسی طرح شیطان اکیلے آدمی پر بھی اپنا تسلط جما لیتا ہے۔ سوال نمبر 421، کیا جن اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت کو نازل کیا جس کی بنا پر اس کی مخلوق جن و انس اور بہائم باہم مہربانی سے رہتے ہیں، اور اس کے پاس 99 رحمتیں باقی ہیں، کیا تم کہتے نہیں کہ وہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ سوال نمبر 422، کیا ابلیس اور بتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قوم نوح میں جو بت تھے وہ اس کے بعد عربوں میں آ گئے۔ ود نامی بت دومت الجندل میں کلب قبیلہ کے پاس تھا، سوا خزیل کے لیے تھا، اور یغوث پہلے مراد کے لیے، پھر سبا کے قریب جرف مقام پر بنو غطیف کے لیے تھا، یعوق ہمدان کے لیے، اور نصر حمیر کے لیے جو ذی القلع کی آل ہے تھا۔ یہ قوم نوح کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف یہ الہام کیا کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر مجالس قائم کرو اور ان کے ناموں پر ان جگہوں کے نام رکھو۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، ان لوگوں کے فوت ہونے تک
تو ان کی عبادت نہ ہوئی، لیکن بعد والوں کے لیے حقیقی علم ختم ہو گیا اور ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ سوال نمبر 423، ابلیس نے حوا علیہ السلام کے ساتھ اس کے بچے کے حوالے سے کیا کارنامہ انجام دیا؟ امام حسن رحمہ اللہ سیدہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی تو ابلیس کا اس کے پاس سے گزر ہوا، در حالانکہ اس کا کوئی بچہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ ابلیس کہنے لگا، تو اس کا نام عبدالحارث رکھ۔ اس نے عبدالحارث نام رکھ دیا، وہ بچہ زندہ رہا، اور یہ معاملہ عبدالحارث نام رکھنا شیطان کی وحی اور اس کے حکم سے تھا۔ سوال نمبر 424، انسانوں کا شکاری بھیڑیا کون سا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یقیناً شیطان انسانوں کے لیے اس طرح بھیڑیا ہے جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ جب ریوڑ سے بچھڑی ہوئی کنارے پر ایک اپنے والی بکریوں کو کھا جاتا ہے، لہذا تم منتشر ہونے سے بچو اور جماعت کو لازم پکڑو۔ سوال نمبر 425، نقصان کا ضامن کون ہے؟ ضامن وہ جاہل معالج ہے جو جن، جادو اور حسد کے بارے کوئی علم نہیں رکھتا۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ عمر کے دادا سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علاج کیا اور اس سے قبل اسے علاج کا علم ہی نہیں، وہ نقصان کا ضامن ہے۔ سوال نمبر 426، کیا انسان شیطان اور وسوسے کو روکنے پر قادر ہے؟ سیدنا صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھتا ہے، چنانچہ وہ اس کے اسلام کے راستے میں بیٹھا اور کہا، تو مسلمان ہو گیا ہے اور تو نے اپنا دین، اپنے باپ کا دین اور اپنے باپ کے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس نے شیطان کی نافرمانی کی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھا اور کہا، تو ہجرت کرے گا اور اپنی زمین اور اپنے سامان کو چھوڑ دے گا۔ مہاجر کی مثال تو گھوڑے کی مثال ہے لمبائی میں۔ پس انسان نے اس کی نافرمانی کی اور ہجرت کر لی، پھر وہ اس کے لیے جہاد کے راستے میں بیٹھا اور کہا، تو جہاد کرے گا جبکہ وہ جان و مال کو کھپا دینا ہے، تو لڑے گا تو قتل ہو جائے گا، تیری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ پس انسان اس کی نافرمانی کرتا اور جہاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کام کیا اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، جو شہید ہو گیا اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور اگر وہ اس راہ میں ڈوب گیا اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری نے اس کو گرا دیا اور وہ مر گیا اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان شیطانی وسوسے کو دور کرنے پر قادر ہے۔ سوال نمبر 427، شیطان انسان کو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا اور اسے کہتا ہے، فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اس کو کہتا ہے، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس بات تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگے اور ان خیالات سے باز آ جائے۔ سوال نمبر 428، شیطان انسان کے پاس اس وقت بھی آتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس پر اس کی نماز خلط ملط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ نہیں چلتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ پھر جب تم میں سے کوئی یہ کیفیت پائے تو وہ 2 سجدے کرے جب وہ تشہد اخیر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ سوال نمبر 429،
کیا جن بنی آدم کو اذیت دینے کی طاقت رکھتا ہے اور کیا وہاں کوئی غیر شرعی دم بھی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ دم، تعویذ اور جادو شرک ہے۔ فرماتی ہے، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم بلا شبہ میری آنکھ درد کرتی تھی اور میں ایک یہودی کے پاس جاتی اور وہ مجھے دم کرتا تھا، جب وہ مجھے دم کرتا تو مجھے سکون آ جاتا۔ پھر عبداللہ نے کہا بلا شبہ یہ شیطان کا عمل ہے، وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ چھوتا ہے، جب وہ اسے دم کرتا ہے تو شیطان اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اس موقع پر تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ تو وہ بات کہتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اذھب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، بیماری کو دور فرما دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں کوئی شفا مگر تیری ہی، ایسی شفا جو کوئی کمزوری باقی نہ چھوڑے۔ سوال نمبر 430، کیا یہ درست ہے کہ ہر انسان کا کوئی قرین ساتھی ہوتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ جنوں میں سے ایک قرین سپرد نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے، پس وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ مجھے سوائے خیر کے اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ سوال نمبر 431، کیا کوئی شیطان کو دیکھ سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ سوال نمبر 432، کیا شیطان ابن آدم کو ولادت کے وقت چھوتا ہے اور کون اس موقع پر شیطان سے محفوظ رہا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخ مارتا ہے سوائے مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ تو پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطانی مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم اور مریم کے سوا کوئی بچہ ایسا نہیں جسے شیطان نے پیدائش کے وقت چھوا نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو آدم کے ہر فرد کو بوقت ولادت شیطان اپنی انگلی کے ساتھ اس کے پہلو میں چوک لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے۔ جب شیطان انہیں چوک لگانے گیا تو ان کے بجائے حجاب میں چوک لگا آیا۔ سوال نمبر 433، کیا مسلمان کے لیے جن سے مدد کا حصول جائز ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کی تفسیر میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا، یہ آیت عرب کے ان افراد کے بارے نازل ہوئی جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، پھر جن مسلمان ہو گئے اور ان انسانوں کو جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کے اسلام کے متعلق علم ہی نہ ہو سکا۔ سوال نمبر 434، کیا دم کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر اپنے دم پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ پس اس حدیث سے ہم قرآن و سنت اور دعاؤں وغیرہ کے ساتھ دم کرنے کا جواز لیتے ہیں، بلکہ جاہلیت کے دم بھی جائز ہے جب تک وہ شرک پر مشتمل نہ ہو۔
سوال نمبر 435، کیا جادو کا حل جادو کے ساتھ جائز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منتر شیطانی عمل ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اصل کی طرف اشارہ ہے، پھر جس نے اس کے ساتھ بلائی کا قصد کیا وہ تو بلائی ہے ورنہ وہ شر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، منتر کی 2 قسمیں ہونے کا احتمال ہے۔ میں کہتا ہوں یہ درست ہے کہ منتر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی جائز منتر، وہ جادو کو قرآن، دعاؤں اور شرعی اذکار کے ساتھ توڑنا ہے۔ دوسری قسم حرام منتر ہے، جو شیاطین کی استعانت، ان کے تقرب اور ان کی رضا کے لیے ان سے مدد طلب کر کے جادو کو جادو کے ساتھ توڑنا ہے، اور امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہی قسم مراد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں اور کاہنوں کی طرف جانے سے بھی منع کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جس نے ان کی تصدیق کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، منتر مسحور سے جادو کے اثر کو زائل کرنا 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جادو کو اس کے مثل کے ساتھ باطل کرنا ہے، یہی شیطانی عمل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسی نو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محمول ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، منتر کرنے اور کروانے والا شیطان کا قرب اس کے پسندیدہ عمل سے حاصل کرتے ہیں، پھر وہ مسحور سے اپنے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے، دم، معوذات اور مباح دعاؤں کے ساتھ منتر جائز ہے۔ سوال نمبر 436، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈسا ہے؟ جی ہاں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں ایک بچھو نے ڈس لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، نہ وہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا جس میں پانی اور نمک تھا، اور بچھو کے ڈسنے والی جگہ کو پانی اور نمک میں رکھا اور سکون ہونے تک سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے رہے۔ سوال نمبر 437، ابلیس مردود کیسے ہوا؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ۔ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا کرم ہے جس کے ساتھ اس نے ان کی اولاد پر احسان کیا، وہ اس طرح سے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، پس ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں اور مٹی سے افضل ہوں۔ پھر جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اسے ہر طرح کی خیر سے محروم و مایوس کر دیا اور اسے اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر شیطان مردود بنا دیا۔ سوال نمبر 438، شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا، اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ فَأَزَّلَهُمَا، یعنی اس نے انہیں دور کیا اور یہ پھسلانے کی قبیل سے ہے۔ مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی اس نے انہیں جنت کے لباس، گھر، خوشحالی، خوشگوار رزق اور سکون سے نکال دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، میں مستقر و متاع سے مراد زمین میں ٹھہرنے کی مقداریں، رزق، مدتیں ایک معین وقت یعنی قیامت کے دن تک ہے۔ سوال نمبر 439، کیا شیطان کے لیے کسی انسان کو پچھاڑنا ممکن ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، بائی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بائی کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائے، تو
جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ یعنی وہ اپنی قبروں سے قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے جیسے کوئی آدمی پچھاڑے جانے کے بعد اٹھتا ہو اور شیطان نے اسے بدحواس کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بہت برا ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے کہ شیطان انسان کو پچھاڑ سکتا ہے۔ سوال نمبر 440، کیا شیطان نامولود کو ضرر پہنچا سکتا ہے؟ جی ہاں، پہنچا سکتا ہے۔ اس کی دلیل حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا، اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران۔ یعنی میں اسے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور میں اس کی اولاد کے لیے بھی پناہ چاہتی ہوں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نامولود کو شیطان ضرر پہنچا سکتا ہے، اسی لیے مریم کی والدہ مریم اور اس کی اولاد کے لیے شیطان سے پناہ کی دعا کر رہی ہے۔ سوال نمبر 441، شیطان انسانوں کو کیسے پھسلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بڑھی، شیطان نے انہیں ان کے بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ سورہ آل عمران۔ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا سے مراد ان کے گزشتہ بعض گناہ ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے برائی کی جزا اس کے بعد آنے والی برائی ہے۔ عفا اللہ عنہم، یعنی ان لوگوں کو جو فرار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، یعنی اللہ گناہ کو معاف کرتا اور اپنی مخلوق سے بردباری سے پیش آتا ہے۔ وہ ان کی لغزشوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف کرتا ہے۔ سوال نمبر 442، کیا شیطان کے بھی دوست ہوتے ہیں؟ شیطان کی قوت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ سورۃ النساء۔ یعنی مومن بندے اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے لیے قتال کرتے ہیں، اور کافر شیطان کی اطاعت میں لڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کافر شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کی طاقت کمزور ہے۔ سوال نمبر 443، کیا اعمال صالحہ سر انجام دینا اور شیطان کی اتباع سے بچنا اللہ کی رحمت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ سورۃ النساء۔
اس آیت کریمہ میں اس شخص کی تردید ہے جو امور کے ثبوت سے قبل ہی ان میں جلدی کرتا ہے، وہ ان کی خبر دیتا اور ان کی نشر و اشاعت کر دیتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ امور درست ہی نہ ہو۔ یستنبطونہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اسے نکالتے ہیں اور اسے اس کی اصل جگہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب آیت کریمہ کے آخری حصے میں ہے کہ اگر تم پر اللہ کی رحمت و فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ سوال نمبر 444، شیطان کا بہکانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیتے پس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہے تو یقیناً کہیں گے کہ بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ سورۃ الحجر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھ لے تو کہہ دیں گے یہ ایک تہہ تہ بادل ہے۔ سورۃ طور۔ ایک اور جگہ فرمایا، کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے۔ اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ سورۃ الانعام۔ یعنی مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ پس اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، یعنی کفر میں، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علی اعقابنا، یعنی کفر میں، بعد اذ ہدانا اللہ، یعنی پھر تو ہم اس شخص کی مانند ہو جائیں گے جسے شیاطین نے زمین میں بہکا دیا اور وہ تمہاری طرح کی باتیں کرتا ہے۔ سوال نمبر 445، کیا جن و انس میں سے قیامت کے انکاری بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ سورۃ الانعام۔ یہ ان باتوں سے ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافر جنوں اور انسانوں کو کھٹکھٹائیں گے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، میں منکم سے مراد صرف انسانوں میں سے ہے اور یہ استفہام تقریری ہے۔ وہ کہیں گے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسولوں نے ہمیں تیرا پیغام پہنچایا اور ہمیں تیری ملاقات سے ڈرایا اور یہ بتایا کہ یہ دن بہر صورت آنے والا ہے، پھر بھی انہوں نے دنیاوی زندگی میں ظلم و زیادتی سے کام لیا اور رسولوں کو جھٹلا کر اور معجزات کی مخالفت کر کے وہ ہلاک ہوئے۔ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اور خواہشات نے انہیں دھوکے میں رکھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی دنیا میں رسول جو ان کے پاس پیغام لائے تھے اس کی تکذیب کرنے کی وہ خود گواہی دیں گے۔